اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہو اور پھر معاف کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے خادم کی غلطی کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پھر وہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ 70 مرتبہ۔ ایک اور حدیث بخاری شریف میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا، جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا اور روح قبض ہونے کے بعد وہ اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے دنیا میں کوئی عمل نیک کیا تھا؟ وہ بولا، میرے علم میں میرا ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اسے کہا گیا کہ تو نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا تھا؟ اپنی زندگی پر نظر ڈالو اور غور کرو۔ اس نے پھر عرض کیا، میرے علم میں میرا ایسا کوئی عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت اور لین دین کا معاملہ کیا کرتا تھا، جس میں میں دولت مند کو مہلت دیتا تھا اور تنگ دستوں کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو رب کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی معاف کر دے، درگزر کرنے والا، لوگوں کو معاف کر دینے والا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ درگزر سے کام لیا، لوگوں کو معاف فرما دیا۔ بدلہ لینے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ طاقت تھی کہ وہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں ان سے بدلہ لے سکتے تھے، ان کو سزا دے سکتے تھے، اس کے باوجود آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حق سے ہم پر بھی یہ واجب ہوتا ہے کہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی اپنی زندگی میں تکلیفیں دینے والے، ایذا پہنچانے والے لوگوں کو معاف کر دیا کریں، اللہ کی رضا کے لیے ان سب کو درگزر فرما دیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وما علی الا البلاغ المبین۔